وہ آواز جو آسمان تک پہنچ گئی۔ شہر کی خاموش رات۔ ایک بڑے شہر میں ظہیر نام کا نوجوان رہتا تھا۔ دل سے نیک، مگر زندگی کے مسائل نے اسے تھکا دیا تھا۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے اس کی دعا کہیں گم ہو گئی، جیسے اللہ اسے نہیں سنتا۔ ایک رات وہ بازار سے واپس آ رہا تھا۔ ہوا میں عجیب سی خاموشی تھی اور آسمان پر چاند بادلوں سے کھیل رہا تھا۔ راستے میں اسے ایک اندھی بوڑھی عورت دکھائی دی جو اکیلی بیٹھی تھی۔ زبیر نے پوچھا، بی بی اتنی رات گئے کیوں بیٹھی ہیں؟ بوڑھی نے کہا، میں اپنے اللہ سے باتیں کر رہی تھی۔ بندوں کی باتیں سن سن کر دل تھک جاتا ہے، مگر اللہ کی باتیں سن کر دل جی اٹھتا ہے۔ ظہیر حیران ہوا۔ وہ آگے بڑھ گیا، مگر یہ جملہ اس کے دل پر نقش ہو گیا۔ غریب کا گھر مگر دل امیر۔ گھر پہنچ کر وہ آرام کرنا چاہتا تھا، مگر قریب کے گھر سے رونے کی آواز آئی۔ اس نے جھانک کر دیکھا، ایک غریب خاندان روٹی کے لیے پریشان بیٹھا تھا۔ ماں نے اپنے بچوں سے کہا، بیٹا آج کھانے کو کچھ نہیں، لیکن اللہ تو ہے نا، وہ بھوکے کو بھی کبھی بھوکا نہیں رکھتا۔ وہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ چھوٹا بیٹا معصوم آواز میں بولا، امی مگر اسے کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں روٹی چاہیے؟ ماں نے جواب دیا، بیٹا اللہ دل سے نکلی آواز سنتا ہے، زبان سے نہیں۔ یہ الفاظ ظہیر کے دل میں بجلی کی طرح اتر گئے۔ ایک غیر معمولی آسمانی اشارہ۔ وہ گھر کے صحن میں بیٹھا تھا کہ آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے سینے میں عجیب سی گہرائی پیدا ہوئی۔ ظہیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، اگر تو واقعی ہر دل کی آواز سنتا ہے تو میں بھی آج تجھے آواز دے رہا ہوں۔ مجھے راستہ دکھا دے، مجھے سمجھ دے، مجھے سن لے۔ اچانک خوشبو کی ایک ہلکی سی لہر گزری۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا ہو۔ رات کا مسافر اور ایک چھوٹی سی ٹارچ۔ اگلے روز فجر کے وقت ظہیر بازار جا رہا تھا۔ راستے میں ایک بوڑھا مسافر کھڑا تھا، ٹوٹے ہوئے کپڑے اور ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ٹارچ۔ بوڑھے نے کہا، بیٹا میں اندھیرے میں راستہ ڈھونڈ رہا تھا اور اس چھوٹی سی روشنی نے میرا سفر بچا لیا۔ یاد رکھو، اللہ بھی اپنے بندوں کو کبھی مکمل اندھیرے میں نہیں چھوڑتا، وہ بھی ایک چھوٹی سی روشنی بھیج دیتا ہے۔ یہ سن کر زبیر کا دل لرز گیا۔ ایک درخت جو باتیں کرتا ہے۔ دوپہر کے وقت وہ شہر سے باہر نکلا۔ وہ ایک خشک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ درخت بالکل مردہ سا لگ رہا تھا۔ ظہیر نے سوچا، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی زندہ ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ اچانک ہوا چلی، درخت کے پتوں میں ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی اور ایسا لگا جیسے درخت کہہ رہا ہو، اللہ ہمیں بھی بھولتا نہیں، وہ وقت آنے پر خشک دلوں اور خشک درختوں دونوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ ظہیر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ گمشدہ بچی کا معجزہ۔ اسی وقت شور اٹھا، بچی گم ہو گئی، بچی گم ہو گئی۔ لوگ دوڑتے پھرتے رہے اور ظہیر بھی شامل ہو گیا۔ کئی گھنٹے گزر گئے، بچی نہیں ملی۔ آخر ایک کھنڈر کے پاس بچی بے ہوش ملی۔ سب حیران تھے کہ اتنی گرمی میں بچی کیسے زندہ رہی، وہاں نہ سایہ نہ پانی۔ بچی کی ماں روتے ہوئے کہہ رہی تھی، میرے اللہ نے میرے بچے کو موت کے منہ سے نکال لیا، وہ میرے آنسوؤں کی آواز سن رہا تھا۔ یہ کھیل انسان کا نہیں، یہ اللہ کی رحمت تھی۔ عالم دین کی حکمت۔
شام کے وقت ظہیر ایک مسجد میں پہنچا جہاں ایک بزرگ عالم دعا کر رہے تھے۔ انہوں نے ظہیر کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا، کبھی یہ نہ سمجھو کہ اللہ تمہیں نہیں سنتا۔ زبان سے نکلی دعا آسمان تک پہنچتی ہے، مگر دل سے نکلی دعا اللہ کے عرش تک جاتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا، اللہ اپنے بندے کو دیر سے دیتا ہے لیکن بہتر ہی دیتا ہے۔ ظہیر کے دل میں نور اترنے لگا۔ وہ آواز جو آسمان تک گئی۔ اس رات ظہیر گھر کی چھت پر بیٹھا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور ساری دنیا کی آوازیں بھلا دیں۔ اس نے دل سے کہا، اے اللہ، میں تھک گیا ہوں مگر تیرے در سے مایوس نہیں ہوں۔ مجھے وہ سمجھ عطا کر دے کہ میں تیری رحمت کو پہچان سکوں۔ اب جو ہوا وہ اس کی زندگی کا موڑ تھا۔ آسمان سے ایک نرم سی ٹھنڈی ہوا آئی۔ ظہیر نے محسوس کیا کہ اس کے دل کی سختی پگھل رہی ہے، جیسے اس کی دعا آسمان تک پہنچ گئی ہو اور جب جواب لوٹ آیا ہوں۔ اسے پہلی بار لگا کہ اللہ اس کے بالکل قریب ہے، ادھر ہی ابھی اسی لمحے۔ یقین کی روشنی۔ اگلی صبح وہ شہر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ سورج طلوع ہو رہا تھا، ہوا میں خوشبو تھی، پرندے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ ظہیر نے کہا، اب مجھے یقین آ گیا ہے، اللہ کہیں دور نہیں، وہ میرے ساتھ تھا، وہ میرے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی رحمت میرے گمان سے بھی قریب ہے اور میری آواز آسمان سے بھی آگے جاتی تھی۔ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ واپس چل پڑا۔ اب وہ پہلے والا ظہیر نہیں رہا تھا۔ اس کے دل میں اللہ کی پہچان کا نور تھا اور وہ نور ہی اس کی پوری زندگی بدل دینے کے لیے کافی تھا۔ تو دوستوں، یہ تھی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور یہ آپ کے ایمان کو پر نور کرنے کے لیے آپ کے لیے یہ فائدہ مند ہوگی۔ اسی طرح سے اگلی کہانی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔